السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن صور بیان التغییر الاستثناء۔ بیان تغییر کے تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس کی مصنف علی الرحمٰن نے 2 صورتیں بیان فرمائی تھیں۔ بیان تغییر کی ایک صورت تعلیق بالشرط تھی، دوسری صورت استثناء۔ جس طریقے سے تعلیق بالشرط میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان اختلاف تھا، اسی طریقے سے استثناء کے باب میں بھی امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے درمیان اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک استثناء کہتے ہیں استثناء کے بعد باقی ماندہ کلام کے تکلم کرنے کو۔ استثناء کرنے کے بعد اب جو کلام باقی رہا اس باقی ماندہ کلام کو استثناء کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اس نے پہلے والے کلام کا تکلم ہی نہیں کیا بلکہ اس کا تکلم کیا جو اب استثناء کے بعد باقی رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ استثناء میں وہ فرماتے ہیں کہ صدر کلام کل کے وجوب کے لیے علت ہو کر منعقد ہوتا ہے۔ صدر کلام کل کے وجوب کے لیے علت ہو کر منعقد ہوتا ہے، مگر یہ کہ استثناء اس کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ استثناء اس کو کل کے وجوب سے عمل کرنے سے روک دیتا ہے۔ مثلا کسی انسان نے اگر کہا کہ مجھ پر فلاں کے 1000 ہیں مگر 100، تب ایسی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اولاً اس انسان پر فلاں کے 1000 روپے ہی واجب ہوں گے، مگر جب اس نے لفظ اللہ کے ذریعے استثناء کر دیا 100 کا، تو اب یہ استثناء ما قبل سے جو 1000 روپے واجب ہو رہے تھے اس 1000 کے وجوب کو روک دے گا، اب اس پر 900 روپے واجب ہوں گے۔ تو امام شافعی کے نزدیک ابتداءً ہی 1000 روپے واجب ہوں گے، پھر استثناء کے ذریعے سے جتنے رقم کو خارج کیا گیا ہے وہ بعد میں رقم کیا ہوگی، خارج ہوگی، اور یہ استثناء ما قبل والے کلام کو جو کل کے وجوب کے لیے علت تھا اس کو کل کے واجب ہونے سے روک دے گا۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کسی انسان نے کہا لفلان علی 1000 الا 100، تب ایسی صورت میں اس پر ابتداءً ہی 900 ہی روپے واجب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے امام شافعی کے نزدیک ابتداءً 1000 واجب ہوئے اور پھر استثناء کی وجہ سے 900 رہ گئے۔ اس کو آپ اس مثال کے ذریعے سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء، تم کھانے کو کھانے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر سرابر۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلقاً کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ مطلقاً
کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، لہذا اب اس اطلاق کی وجہ سے تقاضا یہ ہوا کہ ہم کھانے کو زیادتی کے ساتھ بیچیں یا کمی کے ساتھ بیچیں یا برابر بیچیں، بہر صورت کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنا حرام ہوگا۔ کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک۔ اگر امام شافعی فرماتے ہیں آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الا سواء بسواء کے ذریعے مساوات والی صورت کا استثناء کر دیا ہے، یعنی کہ اگر ہم کھانے کو کھانے کے بدلے برابر بیچیں گے تو یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں کے تحت داخل نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار نے اس صورت کا استثناء فرما دیا۔ تب حاصل کلام یہ نکلے گا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لا تبیع الطعام بالطعام، کھانے کو کھانے کے بدلے نہ بیچو، یہ جب مطلق ہے تب ہر طرح کی بیع کھانے کے بدلے یہ ناجائز و حرام ہوگی، چاہے زیادتی کے ساتھ ہو، چاہے کمی کے ساتھ ہو، چاہے برابری کے ساتھ ہو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برابری کی صورت کا استثناء فرما دیا تو اب کھانے کو کھانے کے بدلے برابری کی صورت میں بیچنا یہ جائز ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں نکلیں گی وہ نہیں کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے حرام کے قبیل سے ہوں گی۔ لہذا اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر کسی انسان نے 1 مٹھی جو 2 مٹھی جو کے بدلے بیچ دیے تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ بیع حرام ہوگی، لا تبیع الطعام بالطعام میں داخل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لا تبیع الطعام بالطعام نے جتنی بھی صورتیں تھیں تمام کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، سوائے ایک صورت کے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ مساوات کی، یعنی کہ جب برابری کے ساتھ بیچا جائے گا تب ہی وہ کھانے کی بیع کھانے کے بدلے جائز ہوگی۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 1 مٹھی کو 2 مٹھی کے بدلے بیچنا یہ لا تبیع الطعام بالطعام کے تحت داخل ہی نہیں ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ اس لیے داخل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنے سے زیادتی کی صورت میں منع فرمایا ہے اور تساوی کی صورت میں اس بیع کو حلال رکھا ہے۔ تو اب زیادتی یعنی بڑھوتری اور تساوی یہ انہی چیزوں میں متصور ہو سکتی ہے جو معیار مسوی کے تحت داخل ہوں، یعنی کہ جو کیلی ہوں یا وزنی ہوں، تو انہی چیزوں میں یہ زیادتی اور برابری کیا ہو سکتی ہے؟ متصور ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ چیزیں جو معیار مسوی کے تحت داخل ہی نہیں ہوتی ہوں گی تو وہ حدیث لا تبیع الطعام بالطعام کے تحت داخل نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نص سے مراد حدیث پاک میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس فرمان کے مطابق کہ سرکار نے تساوی کی صورت کو حلال رکھا اور تفاضل کی صورت کو حرام فرمایا، تو یہ تساوی اور تفاضل ایسی بیع کی صورت کو چاہتی ہے کہ جس میں بندہ تساوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر قادر ہو۔ اب تساوی اور تفاضل یعنی کہ برابری اور بڑھوتری بندہ انہی چیزوں میں ثابت کر سکتا ہے جو چیزیں معیار مسوی کے تحت داخل ہوتی ہیں، یعنی کہ کیلی ہوتی ہیں یا وزنی ہوتی ہیں، ناپنے والی ہوتی ہیں یا وزن کرنے والی ہوتی ہیں، اور جو چیزیں معیار مسوی کے تحت داخل نہیں ہوں گی وہ حدیث پاک سے کیا ہوں گی؟ خارج ہوں گی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں 1 مٹھی کو 2 مٹھی کے بدلے بیچنا یہ معیار مسوی کے تحت داخل نہیں ہوتی ہیں۔ جب یہ معیار مسوی کے تحت داخل نہیں ہوتی ہیں تو اب یہ حدیث پاک لا تبیع الطعام بالطعام کے تحت داخل نہیں ہوں گی۔ جب لا تبیع الطعام بالطعام کے تحت داخل نہیں ہوں گی تو 1 مٹھی کو 2 مٹھی کے بدلے بیچنا یہ حرام بھی نہیں ہوگا بلکہ جائز ہوگا۔ تو خلاصہ کلام امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے یہ ہے
کہ ایک مٹھی کو 2 مٹھی کے بدلے بیچنا، یہ لا تبیع الطعام بالطعام اس نہیں کے تحت داخل ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان میں برابری کی صورت میں بے جائز ہے اور بڑھوتری کی صورت میں بے کیا حرام ہے۔ تو یہ برابری اور بڑھوتری اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان ایسی بے کرے کہ جس میں وہ برابری اور بڑھوتری کو ثابت کرنے پر کیا ہو، قادر ہو، اور انسان تساوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر قادر انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے جو چیزیں معیار مسوی کے تحت داخل ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کیلی یا وزنی ہوتی ہیں، اور جو چیز معیار مسوی کے تحت داخل نہیں ہوں گی تو وہ اس حدیث پاک کے تحت بھی داخل نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ اگر ان چیزوں کو بھی جو معیار مسوی کے تحت داخل نہیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو بھی نہیں کے تحت داخل مان لیں، لا تبیع الطعام بالطعام کے تحت داخل مان لیں، تو یہ عاجز سے نہیں لازم آئے گی۔ اس لیے کہ جب معیار مسوی کے تحت داخل ہی نہیں ہے تو اب بندہ اس میں برابری یا بڑھوتری کرنے سے کیا ہے، عاجز ہے۔ جب بندہ عاجز ہو جائے گا معیار مسوی کے تحت داخل نہ ہونے کی وجہ سے، تو اب یہ عاجز سے نہیں کرنا ہوگی، اور عاجز سے نہیں کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اس لیے ایک مٹھی کی بے 2 مٹھی کے بدلے کرنا یہ لا تبیع الطعام بالطعام کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ومن صور بیان تغییر کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے الاستثناء، استثناء ذهب اصحابنا ہمارے اصحاب گئے ہیں الى اس بات کی جانب ان الاستثناء کہ استثناء تکلم بالباقی بعد الثنیہ، استثناء کے بعد باقی ماندہ کلام کے تکلم کا نام ہے۔ کأنه لم يتکلم الا بما بقی، گویا کہ اس نے کلام نہیں کیا مگر ما بقی کلام کا ہی۔ وعندہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صدر الکلام ینعقد علتا، صدر کلام یہ علت ہو کر منعقد ہوتا ہے لوجوب الکل، کل کے واجب ہونے کے لیے، الا ان الاستثناء مگر یہ کہ استثناء یمنعها اس کو روک دیتا من العمل عمل سے، یعنی کہ کل کے واجب کرنے کے عمل سے۔ تو بمنزلت عدم الشرط فی باب التعلیق، تو استثناء امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ باب تعلیق میں شرط کا نہ ہونا، یعنی کہ جس طریقے سے تعلیق بھی شرط میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حکم کا نہ ہونا، شرط کا نہ پایا جانا یہ کیا تھا، مانع حکم تھا، اسی طریقے سے یہاں پر استثناء کا ہونا یہ بھی صدر کلام کو کل کے واجب ہونے سے روکنے والا ہے۔ ومثال هذا فی قول علیہ السلام، اس معاملے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء۔ فعند الشافعی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس حدیث پاک کا صدر کلام یعنی کہ لا تبیع الطعام بالطعام انعقد علتا، یہ منعقد ہوا علت بن کے لحرمت بیع الطعام بالطعام، کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنے کی حرمت کے لیے، علی الاطلاق مطلقاً، یعنی کہ نہ زیادتی کی صورت میں بیچ سکتے، نہ کمی کی صورت میں بیچ سکتے، نہ برابری کی صورت میں بیچ سکتے۔ وخرج عن هذه الجملة صورت المساوات بالاستثناء، اور اس جملے سے مساوات کی صورت استثناء کے ذریعے سے کیا ہو گئی، خارج ہو گئی۔ فبقی الباقی تحت حکم الصدری، تو اب باقی جتنی بھی صورتیں بچیں زیادتی کی، کمی کی، یہ صدر کلام کے حکم کے تحت کیا ہوں گی، داخل ہوں گی، یعنی کہ ان کا بیچنا اب کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ ونتیجۃ ھذا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ نکلے گا کہ حرمت بیع الحفنۃ من الطعام بحفنتین منہ، کہ ایک مٹھی کی بیع حرام ہوگی 2 مٹھی کھانے کے بدلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ برابری کی صورت نہیں ہے، صرف برابری کی صورت ہی کیا تھی، حلال تھی۔ وعندنا بیع الحفنہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک
ایک مٹھی کو بیچنا لا تبیع لا يدخل تحت النص، یہ نص کے تحت داخل ہی نہیں ہے، یعنی کہ لا تبیع الطعام بالطعام کے تحت داخل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المراد بالمنہی، اس لیے کہ نہیں سے مراد یتقید، یہ مقید ہے بصورت بیع، ایسی بیع کی صورت کے ساتھ یتمکن العبد من اثبات التساوی والتفاضل فیہ، کہ جس میں بندہ برابری اور بڑھوتری کو ثابت کرنے پر قادر ہو۔ اس لیے کہ اگر بندہ جس میں برابری اور بڑھوتری ثابت کرنے پر قادر نہ ہو، ایسی بیع سے بھی اگر ہم روک دیں تو ایسی صورت میں عاجز سے روکنا لازم آئے گا، نہیں عاجز لازم آئے گا، اور نہیں عاجز کا ہے محال ہے۔ کئی لا یؤدی الی نہی العاجز فیما لا يدخل تحت المعیار المسوی، تاکہ یہ مؤدی نہ ہو اس بات کی جانب کہ نہیں عاجز ہو جائے اس میں کہ جو معیار مسوی کے تحت داخل نہ ہو، یعنی کہ نبی کا فرمان لا تبیع الطعام بالطعام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنا انہی صورتوں میں حرام ہوگا کہ جن چیزوں میں بندہ تساوی اور تفاضل کو ثابت کرنے پر کیا ہو، قادر ہو، اور جن چیزوں میں قادر نہیں ہوگا وہ تو پھر وہ عاجز سے نہیں لازم آئی، اور عاجز سے نہیں کیا محال ہے۔ قادر کن چیزوں میں ہوگا؟ جو معیار مسوی کے تحت داخل ہوگی۔ معیار مسوی سے مراد کیا ہے؟ مکیلی اور موزونی چیز، اور رہا ایک مٹھی کو 2 مٹھی کے بدلے بیچنا، یہ کوئی معیار مسوی نہیں ہے، یعنی شریعت کی جانب سے کوئی معیار اور کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ لہذا کانا خارجا عن قضیت الحدیث، لہذا ایک مٹھی کو 2 مٹھی کے بدلے بیچنا یہ حدیث کے جملے سے خارج ہوگا۔ کون سے جملہ؟ لا تبیع الطعام بالطعام سے۔ ومن صور بیان التغییر، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چند اور صورتیں بیان فرماتے ہیں کہ جن کو بیان تغییر کے باب سے شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی انسان نے کہا لفلان علیہ الف، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، تو علیہ اس کلام نے اس بات کا تقاضا کیا کہ فلاں کے متکلم پر 1000 روپے بطور قرض ہیں اور ان 1000 روپے کو دینا کیا واجب ہے، لیکن اس نے فوراً ہی ساتھ میں کیا کہہ دیا؟ ودیعتن، امانت کے طور پر۔ تو اب ما قبل میں جو کلام پیش کیا گیا لفلان علیہ الف، فلاں کے مجھ پر 1000 روپے بطور قرض ہیں، تو اب اس نے ودیعتن کہہ کر ما قبل والے کلام کو جو بطور قرض تھا اس کو اس نے بدل دیا کیسے؟ حفاظت سے، امانت سے، یعنی ما قبل کا کلام اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ فلان علیہ الف، اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ متکلم پر 1000 روپے کیا واجب ہیں بطور قرض، لیکن ساتھ میں اس نے ودیعتن کہہ دیا، تو اب اس سے ما قبل کے کلام کا معنی بالکل بدل گیا۔ اب ودیعتن کی بنیاد پر بطور قرض اس پر یعنی متکلم پر 1000 روپے نہیں ہے، بلکہ بطور امانت اس کے کیا ہیں؟ 1000 روپے ہیں۔ تو اب متکلم نے اپنے اس کلام کو حفاظت اور امانت کی جانب کیا کر دیا؟ بدل دیا، کہ جس ما قبل والے کلام سے اس پر 1000 روپے دینا کیا ہو رہے تھے؟ واجب ہو رہے تھے بطور قرض۔ فرماتے ہیں تو ودیعتن کہنا اس کا یہ بیان تغییر ہے۔ ومن صور بیان تغییر، بیان تغییر کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ جب کسی نے کہا لفلان علیہ الف ودیعتن فقولہ علیہ، تو اس کا قول علیہ یفید الوجوب، یہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، وہو بقولہ ودیعتن، اور اس کا ودیعتن کہنا غیرہ للحفظ، اس نے ما قبل والے کلام کو بدل دیا کائی کی جانب؟ حفظ و امانت کی جانب۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کہا اعطیتنی الفا، تو نے مجھ کو 1000 روپے دیے، تو یہ کلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فلاں انسان نے جو 1000 روپے دیے مجھے، تو میں نے اس پر قبضہ بھی کر لیا۔ تو اعطیتنی الفا اس کلام سے عرف میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اعطا تام اسی وقت ہوگا جبکہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ انسان اس چیز پر قبضہ کر لے۔ تو اب اعطیتنی الفا اس کلام سے 1000 روپے پر قبضہ سمجھ میں آیا،
لیکن اس نے ساتھ میں کیا کہا فلم اقبضھا، میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا تھا، میں نے ان پر قبضہ نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیے فلم اقبضھا، یہ کلام، یہ بیان تغییر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما قبل کے کلام سے جو بات سمجھ میں آ رہی تھی اس بات کو فلم اقبضھا نے کیا کر دیا؟ بالکل بدل دیا۔ اس لیے اعطیتنی الفن فلم اقبضھا میں فلم اقبضھا یہ کیا ہے؟ بیان تغییر ہے۔ ایک اور مثال پیش فرمائی، وہ یہ ہے کہ اسلفتنی الفن، کہ تو نے مجھ سے 1000 روپے پر بیع سلم کی۔ تو اب بیع سلم میں راس المال پر قبضہ کرنا یہ شرط ہوتا ہے، راس المال پر قبضہ کرنا شرط ہوتا ہے، تو وہ بیع سلم کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے، اور جس راس المال پر قبضہ نہ کیا گیا ہو تو وہ بیع سلم صحیح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا ہوتی؟ فاسد ہوتی ہے۔ لہذا اسلفتنی الفن جب اس نے کہا تو عرف میں یہی بات سمجھ میں آئی کہ اس نے 1000 روپے پر قبضہ بھی کر لیا ہے، لیکن ساتھ ہی میں اس نے یہ بھی کہہ دیا فلم اقبضھا، میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ تو دیکھو جو ما قول میں جو معنی سمجھ میں آ رہا تھا قبضہ کرنے کا، اس نے فلم اقبضھا کے بدلے اس معنی کو بالکل بدل دیا۔ لہذا فلم اقبضھا یہ بیان تغییر کے قبیل سے کہلائے گا۔ فرماتے ہیں من جملت بیان تغییر، یہ تینوں مثالیں بیان تغییر کے قبیل سے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کہا لفلان علی الفن، فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہیں، تو یہ کلام اس بات کو بتاتا ہے کہ جب فلاں کے کسی پر 1000 روپے ہیں تو وہ عمدہ ہی ہوں گے، خراب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ عرف و عادت میں خراب پیسہ کسی کو قرض میں نہیں دیا جاتا ہے بلکہ عمدہ پیسہ ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن اس نے ساتھ میں کیا کہہ دیا؟ ضیوفن، یعنی فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، لیکن کیسے 1000؟ وہ کھٹل۔ تو اب دیکھیے جو ما قول میں اس کے کلام سے جو معنی سمجھ میں آ رہا تھا کہ عمدہ 1000 روپے اس پر لازم ہے، اس نے اس عمدگی کو ضیوفن کہہ کر کیسے بدل دیا؟ خراب سے بدل دیا۔ تو ضیوف یہ کیا کہلائے گا؟ بیان تغییر کہلائے گا۔ وحکم بیان التغییر انه یصح موصولا ولا یصح مفصولا، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان تغییر کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ وہ متصلاً تو صحیح ہوگا اور منفصلاً صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان تغییر گویا کہ یہ رجوع ہے، رجوع، اور رجوع متصلاً تو صحیح ہوتا ہے، منفصلاً صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کلام کے معنی کو بدلنا چاہتے ہیں کسی بیان کے ذریعے سے، تو ہم پر لازم و ضروری یہ ہے کہ ہم اس بیان تغییر کو فوراً لے کر کے آئیں۔ اگر کچھ وقفے کے بعد لے کر کے آئیں گے تو وہ بیان تغییر درست نہیں ہوگا۔ حکم بیان تغییر، بیان تغییر کا حکم یہ ہے کہ انہ یصح، وہ صحیح ہوتا ہے موصولا متصلا، ولا یصح مفصولا، اور منفصلا وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ثم بعد هذا مسائل اختلف فيها العلماء، پھر ان مسائل کے بعد چند ایسے مسائل ہیں کہ جس میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا وہ بیان تغییر کے قبیل سے ہیں؟ اگر بیان تغییر کے قبیل سے ہوں تو وہ وصل کی شرط کے ساتھ کیا ہوں گے؟ صحیح ہوں گے، یا پھر وہ بیان تبدیل کے قبیل سے ہیں کہ وصل کی شرط کے ساتھ بھی صحیح نہ ہوں۔ تو ان مسائل میں جن میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، کچھ مسائل بیان تبدیل میں پیش کیے جائیں گے۔ فرماتے ثم بعد هذا مسائل، پھر ان مسائل کے بعد اختلف فیہ العلماء، علماء کرام نے کچھ مسائل میں اختلاف کیا ہے، انہا من جملت بیان التغییر، کہ آیا وہ مسائل بیان تغییر سے ہیں، فتصح بشرط الوصل، تو وہ صحیح ہوں گے وصل کی شرط کے ساتھ، او من جملت بیان التبدیل، یا پھر وہ بیان تبدیل قبیل سے ہیں، فلا تصح، تو وہ وصل کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ وسیاتی طرف منہا فی بیان تبدیل، ان مسائل میں سے کچھ مسائل بیان تبدیل میں انشاءاللہ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔